فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زنداں سے پرے رنگ چمن، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی یادداشتیں ہیں جو کہ اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہر بدری کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یادداشت تحریر کی ہے محمد علی آذر شب نے اور ترجمہ کیا ہے گروہ مترجمین نے۔ باب اول ہم آپ کے گوش گزار کر رہے تھے، جہاں چھوڑا تھا اس سے شروع کرتے ہیں۔ وہیں سے صفحہ نمبر 29 ہے اور عنوان ہے نجفی لہجہ۔ میری والدہ نجف میں پیدا ہوئی تھیں اور عربی لہجہ رکھتی تھیں۔ بچپن میں وہ نجفی عربی لہجے میں بات کیا کرتی تھیں۔ وہ قرآن جانتی تھیں اور خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی آواز بیٹھ گئی، تب میں ان کو ان کی خوبصورت آواز یاد دلایا کرتا تھا۔ آپ روزانہ اپنے والد کی طرف سے تحفے میں دیے گئے قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتی تھیں۔ بچپن میں آپ کی تلاوت کا انداز ہمیں اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ہم ان کے گرد جمع ہوتے اور غور سے تلاوت سنتے۔ وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے ہمارے لیے بعض آیات کا فارسی میں ترجمہ کرتی اور انبیاء علیہ السلام کے قصے سناتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے خاص شغف کی وجہ سے وہ ہمیں اس عظیم پیغمبر کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ شوق سے بولتی تھیں، جس سے ہمارے دلوں میں ان کے قصے سننے کی رغبت پیدا ہوتی تھی۔ وہ حافظ کے دیوان سے مانوس تھیں، ان کے بعض اشعار انہیں یاد بھی تھے اور اس سے فال بھی نکال لیتی تھیں۔ اسی طرح وہ حدیث کی بھی ماہر تھیں اور حدیثیں سناتی تھیں۔ بعض دفعہ والد محترم اعتراض کرتے تھے کہ میں نے یہ حدیث آج تک نہیں سنی، تو والدہ حدیث کا مصدر بتاتی۔ والدہ بھی والد کی طرح خوددار تھیں، کبھی اپنے فخر کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا اور مختلف انداز میں اپنی مشکلات کو چھپایا کرتی۔ میں نے اپنی والدہ سے ابتدائی طور پر قرآن پڑھنا اور عربی زبان کے قواعد سیکھے۔ اسی طرح انہوں نے بہادری اور مزاحمت کی روح میرے اندر ایجاد کی۔ میری مسلسل گرفتاری اور ساوک کے چھاپوں کے دوران والدہ نے بہت زیادہ زحمتیں اٹھائیں۔ آپ حملہ کرنے والے کارندوں کے سامنے شجاعت اور صلابت کے ساتھ کھڑی ہوتی اور ان کو جواب دیتی اور ان سے بحث کرتی، بلکہ اکثر اس کٹھن راستے میں آگے بڑھنے کے حوالے سے میری حوصلہ افزائی کرتی۔ اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ سنگ دل استاد، صفحہ نمبر 30۔ میری تعلیمی زندگی کا آغاز مکتب سے ہوا۔ پرائمری اسکول میں جانے سے پہلے مجھے 2 مکتبوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ پہلی جماعت کی استاد ایک خاتون تھیں۔ اس وقت میری عمر 4 سال تھی اور میں تنہائی پسند تھا۔ میں اپنے آپ کو لکھائی پڑھائی کے ساتھ سازگار نہیں پاتا تھا۔ اس کی وجہ شاید میری نظر کی کمزوری تھی، جس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی۔ اس دورانیے کی جو چیز اس وقت سب سے زیادہ میرے ذہن میں آتی ہے وہ اس دور کا غلط تعلیمی اور تربیتی طریقہ کار ہے۔ کوئی خاص تعلیمی نصاب نہیں تھا۔ مکتب پر سختی کا قانون نافذ تھا، جس کی کسی طور پر بھی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ مجھے یاد ہے کہ ملا باجی یعنی استاد بعض دفعہ کسی پروگرام میں چلی جاتی اور اپنی جگہ اپنی ہمسایہ خاتون رباب کو معین کر جاتی۔ یہ خاتون فضول کاموں میں ہمارا وقت ضائع کرتی، مثلا ہمیں ایک صف میں کھڑا کرتی، پھر اپنے شوہر کے پاس لے جاتی جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ہم باری باری ان کے سامنے سے گزرتے اور وہ ڈنڈے سے ہمارے ہاتھوں پر مارتا جاتا۔
میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی اس مکتب میں تھے۔ 1943 میں جب میری عمر 5 اور 6 سال کے درمیان تھی، والد محترم ہمیں ایک اور مکتب میں لے گئے جو مسجد کے ایک کمرے میں واقع تھا۔ مجھے آج بھی درس کا وہ کمرہ یاد ہے جو تاریک تھا۔ یہ بھی شاید مجھے اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایسے لگتا تھا۔ استاد نے گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور اپنی دائیں طرف ہمیں بٹھایا اور ہمیشہ ہمیں بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ میں نے اور میرے بھائی نے یہاں قرآن کا آخری پارہ اما پڑھنا شروع کیا۔ استاد عربی زبان کے حروف تہجی سکھانے سے آغاز کرتے تھے، پھر اس کے بعد 30واں پارہ سورہ ناس سے پڑھانا شروع کرتے تھے۔ ہمارے علاوہ دوسرے طالب علموں کے ساتھ استاد کا رویہ انتہائی سخت تھا۔ اس مکتب کے حوالے سے جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہ استاد کی سختی، کمرے کی ٹھنڈک اور تاریکی ہے۔ گھر سے مکتب کا راستہ پھٹے ہوئے جوتوں میں طے کرتا تھا اور سردیوں میں کیچڑ داخل ہونے کی وجہ سے پاؤں آلودہ ہو جاتے تھے۔ استاد کی ایک عجیب عادت یہ تھی کہ وہ جمعرات کے روز گھر جانے سے پہلے طالب علموں کو ایک صف میں کھڑا کرتے اور ان سے کہتے تھے، میں تمہاری زبانوں پر مہر لگاؤں گا۔ جمعے کے دن جو بھی نماز کا پابند رہے گا اس کی زبان پر مہر باقی رہے گی، ورنہ اس کا نشان مٹ جائے گا۔ اس کے بعد مہر اٹھاتے، اسے سیاہی میں ڈبوتے اور ہر طالب علم کی زبان کے نیچے مہر لگا دیتے۔ ہفتے کی صبح قیامت کا منظر ہوتا، تمام طالب علم صف میں کھڑے ہو جاتے اور پھر ان کی زبانیں دیکھی جاتی۔ بعض کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں بھی طالب علموں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جاتا اور خوف سے رو رہا ہوتا، مار کے ڈر سے نہیں، کیونکہ وہ ہمارا احترام کرتے تھے، وہ ہمیں نہیں مارتے تھے، بلکہ اس منظر کی ہولناکی کی وجہ سے۔ صفحہ نمبر 34 ہے وہ روشن دن۔ موجودہ صدی کی دوسری دہائی ایرانی شمسی سال کے مطابق اس کا آغاز رضا خان کی حکومت سے ہٹانے سے ہوا اور مصدق ڈاکٹر محمد مصدق ان کا نام ہے، محب وطن ایرانی سیاستدان تھے جو نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے کے معاملے پر اس کا اختتام ہوا۔ اس دہائی میں بالخصوص آذربائیجان والے واقعے کے بعد ایران کے اندر کمیونزم کا خطرہ بڑھ گیا۔ حکومت نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بعض دینی سرگرمیوں کو موقع فراہم کیا۔ اسی دہائی کے دوران مشہد میں پہلے دینی اسکول کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام دار دیانتی برائے تعلیم تھا۔ اس کے مدیر مرزا حسین تدین تھے۔ ان کا تعلق کرمان سے تھا اور وہ مشہد میں رہائش پذیر تھے۔ جس وقت میں ایران کا صدر تھا تب وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ اس اسکول کی بنیاد بعض مومن اور مخیر حضرات نے رکھی تھی، جن میں شیخ غلام حسین تبریزی بھی شامل تھے، جو تبریز میں شیخ خیابانی کے ہمدرس اور ہم مباحثہ تھے، اور ان کا شمار تبلیغی میدان میں کامیاب علماء میں ہوتا تھا۔ یہ پہلی سے چھٹی جماعت تک کا مکمل پرائمری اسکول تھا۔ جب میں اسکول میں داخل ہوا اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ انہوں نے مجھے پہلی جماعت میں بٹھا دیا۔ میرے بھائی کی عمر 10 سال تھی، اس لیے انہیں چوتھی جماعت کے طالب علم کے ساتھ بٹھا دیا۔ مجھے یاد ہے میں پہلے 3 سالوں کے دوران اپنے آپ کو پڑھائی میں دوسرے طالب علموں سے پیچھے محسوس کرتا تھا، لیکن پھر چوتھی، پانچویں اور چھٹی جماعت میں رتبہ اول پر آ گیا۔ اس تبدیلی کی وجہ میری سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن کچھ سال پہلے مجھے اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں جب چوتھی جماعت میں تھا تو پہلی صف میں جا بیٹھا اور استاد جو کچھ بورڈ پر لکھتے تھے اسے دیکھنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بولتے تھے وہ سمجھنے لگا، جبکہ پہلے 3 سالوں میں بورڈ سے دور بیٹھتا تھا اور نظر کی کمزوری کی وجہ سے جو کچھ اس پر لکھا جاتا تھا اسے میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جس کے نتیجے میں استاد کا درس بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب بھی مجھے وہ روشن دن یاد ہے جب مجھے درس سمجھ آنا شروع ہوا۔ پہلا درس ریاضی کا تھا اور میں نے استاد سے خوب شاباش لی۔ یہ تعلیم و تربیت کا ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے اس وقت بھی اساتذہ کی توجہ دلائی جب میں ایران کا صدر تھا، اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کے حوالے سے مجھ سے انٹرویو لیا گیا۔ اس اسکول میں خوبصورت آواز میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے میں نمایاں تھا۔ اسکول کی محافل میں اور اسکول کا دورہ کرنے والی شخصیات کے سامنے قرآن کی تلاوت میں ہی کیا کرتا تھا۔
جب آیت اللہ کاشانی نے 1950 یا 1951 میں مشہد کا دورہ کیا اور اسکول ان کے استقبال کے لیے گیا، تب میں نے ہی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تھی اور اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ چند علماء کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن وہ چہرے اب مجھے یاد نہیں ہیں کیونکہ اس وقت میری نظر کمزور تھی۔ اسی طرح سید حسن قمی جب اپنے والد کی وفات کے بعد مشہد آئے تو ان کے سامنے بھی میں نے تلاوت کی تھی۔ اسکول کے بانیوں میں سے بعض ان کے والد کے مقلد تھے، لہٰذا سید قمی اسکول آئے، ہم سب صف میں کھڑے تھے، میں اور ایک اور دوسرا طالب علم آگے بڑھے۔ میں نے قرآن کی تلاوت کی، زبانی یاد کی ہوئی کچھ دینی تعلیمات سنائیں اور ان سے انعام حاصل کیا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ انعام سید حسام الدین فال اسیری شیرازی کی لکھی ہوئی کتاب تعلیمات دینی تھا۔ میں نے بعد میں اس کتاب کے مصنف کو بھی دیکھا جب وہ شہر بدر ہو کر مشہد آئے۔ ان کا میرے والد کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ قرآن کی تعلیم میں نے بچپنے میں اپنی والدہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد محلے کی ایک دکاندار سے بھی قرآن سیکھا جو قرأت قرآن میں مہارت رکھتے تھے اور گھروں میں قرأت کے دوروں کی صدارت کیا کرتے تھے۔ والد محترم نے مجھے اور بھائی کو اس مرد مومن کے حوالے کیا جن کا نام حاج رمضان علی تھا۔ وہ ہمارا احترام کرتے تھے، باہر نکلتے وقت ہمیں خود پر مقدم کرتے تھے جبکہ ان کی عمر 50 برس تھی۔ ہمیں اپنے دائیں بائیں بٹھاتے تھے، میں ان کے سامنے قرآن پڑھتا تھا اور وہ اصلاح کرتے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم سے کہا تھا، تم دونوں اس مرحلے تک پہنچ چکے ہو کہ اب میں مزید کچھ نہیں سکھا سکتا۔ انہوں نے ہمیں اپنے استاد ملا عباسی کے درس میں جانے کا مشورہ دیا۔ ان کی عمر 70 سال کی تھی اور وہ حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن میں پڑھایا کرتے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے درس پڑھا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ہندوستان میں چھپے قرآن کے ایک نسخے سے باوجود اس کے کہ اس کا خط انتہائی مشکل تھا پڑھا کرتے تھے کیونکہ وہ ہندوستان والے نسخے کو صحیح سمجھتے تھے۔ اسی طرح ان کی یہ عادت بھی تھی کہ وہ ملاقات اور خدا حافظی کے وقت سنت سلام کی پابندی کیا کرتے تھے، جبکہ ایران میں صرف ملاقات کے وقت سلام کرنے کا رواج ہے اور خدا حافظی کے وقت کچھ فارسی دعائیہ عبارتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ہم نے ان کے پاس فارسی زبان میں لکھی سید محمد عرب زعفرانی کی کتاب التجوید پڑھی۔ وہ ایک عرب تھے، مشہد میں رہتے تھے اور ہمارے استاد قاری ملا عباسی ان کے شاگرد تھے۔ صفحہ نمبر 37 ہے اور عنوان ہے امامے کو درپیش مشکلات۔ ایران میں عموماً دینی علوم سے مربوط لوگ ہی امامہ پہنتے ہیں، چاہے وہ طالب علم ہوں، اساتذہ ہوں یا مبلغین۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو دین کے معاملات کو سمجھتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کے دشمنوں کے مقابلے میں مزاحمت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امامہ ہمیشہ استعمار کے ایجنڈوں اور سیکولرزم کے داعیوں کے نشانے پر رہا ہے۔ رضا شاہ نے امامہ اتارنے اور پہلوی ٹوپی پہننے کا حکم جاری کیا، لیکن بعد میں اس کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی 1919 سے 1980 تک یہ شاہ ایران کے نام سے بھی معروف رہے ہیں، کو اس ناکام فرمان سے دستبردار ہونا پڑا۔ اگرچہ حکومتی مشینری نے امامے کے خلاف توہین اور تمسخر سے بھرپور اجتماعی فضا ایجاد کرنے کی منصوبہ بندی کیے رکھی، میں نے اپنے بچپن ہی میں اس وقت امامہ پہن لیا تھا جب میں پرائمری اسکول کے دوسرے سال میں تھا۔ بہت جلد امامہ پہننے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں لوگوں کے درمیان سر ڈھانپنے کا رواج تھا۔ والد صاحب اس بات پر راضی نہ تھے کہ ہم پہلوی ٹوپی پہن لیں، لہٰذا امامہ پہننا ضروری ہو گیا۔ والدہ ہمارا امامہ خود باندھتی، وہ امامے کا تحت الحنک بائیں کی جانب دائیں طرف رکھتی تھی۔ ہم نے بچپن ہی سے امامے کے خلاف تمسخر آمیز ماحول کا سامنا کیا۔ لوگوں سے اس قدر تمسخر آمیز کلمات سنے کہ یہ ماحول ہماری نظروں میں معمولی بن گیا تھا۔ اس کی علت کے بارے میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، مگر جب بڑا ہوا تب سوچنا شروع کیا، اپنے حافظے پر زور دیا اور تعجب کا اظہار کیا۔ اس ماحول سے کوئی بھی مؤمن چاہے چھوٹا ہو یا بڑا نہیں بچ سکا۔ صفحہ نمبر 38 ہے، آپ کیوں سید؟ یہ عنوان ہے۔
امامہ اور دینی علماء کا تمسخر ایران میں مختلف طریقوں سے رائج تھا، جو ایک سماجی رویے میں تبدیل ہو کر معاشرے کے تمام طبقات کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ میں بھی اس سماجی رویے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ہمارے محلے میں ایک معمم عالم دین تھے جن کا نام شیخ فاقی تھا۔ وہ ایک فاضل انسان تھے اور مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ان کی ہلکی سی داڑھی تھی اور سر پر ایک بڑا سا عمامہ تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گدھے پر سوار ہوتے تھے جو تیز دوڑتا تھا۔ ان کا گھر ہمارے ساتھ والی گلی میں تھا۔ وہ روزانہ گدھے پر سوار تیزی کے ساتھ گلیاں عبور کرتے ہوئے ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ والی بال کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں نے سب سے زیادہ یہی کھیل کھیلا ہے۔ کھیل کے دوران میں صرف قبا پہن کر عمامہ اتار دیا کرتا تھا۔ قبا بھی علماء اور دینی طالب علموں کا لباس ہے۔ کھیلتے ہوئے ہم نے شیخ فائقی کو گدھے پر سوار تیزی کے ساتھ دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ لڑکوں نے شیخ کا مذاق اڑانے کی منصوبہ بندی کی۔ جب وہ قریب پہنچے تو سب نے آواز کسنا شروع کی۔ میں بھی ان میں سے تھا۔ آ شیخ، یہ خود سے کوئی برا لفظ نہیں ہے کیونکہ یہ آغا شیخ کا مخفف ہے، یعنی جناب شیخ، لیکن جب چند لوگ مل کر یہ لفظ ہنستے ہوئے بولیں تب یہ تمسخر کی علامت ہے۔ جب شیخ ہمارے پاس پہنچے، اپنے گدھے کا رخ ہماری طرف موڑا اور غصے کی حالت میں ہماری طرف بڑھے تو سب لڑکے بھاگ گئے اور میں وہیں کھڑا رہا۔ وہ گدھے سے اترے اور میرے نزدیک آئے۔ وہ مجھے اور میرے والد صاحب کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں خود بھی معمم ہوں۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں، جس میں رعب اور ملامت کے ساتھ ساتھ لطافت بھی شامل تھی، انہوں نے کہا، اے پیارے سید، آپ کیوں یہاں؟ صفحہ نمبر 39 ہے، افواہوں کی جنگ، یہ عنوان ہے۔ یہ فضا ایک خاص منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا جس میں مختلف افواہیں پھیل گئیں تاکہ دینی علماء کو معاشرے اور زندگی سے جدا کر دیا جائے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک افواہ لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی جس کی کہانی چند دینی علماء سے متعلق تھی جو رات گزارنے کے لیے مشہد کے اطراف میں جمع تھے اور ان کے سماور، چائے گرم رکھنے کا برتن جو ہوتا ہے اسے سماور کہتے ہیں، رکھا تھا جس پر چائے کی کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سماور میں عرق اور کیتلی میں شراب ڈالی اور پھر نشہ کرنے اور ناچنے لگے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بعض کہتے تھے کہ ہم نے اس سے سنا ہے جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کہانی کا من گھڑت ہونا واضح ہے۔ انہوں نے کیوں شراب اور عرق کو اس انداز میں رکھا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ سرعام لوگوں کے سامنے اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس کہانی کے مندرجات خود اس کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہیں۔ اس کے باوجود میں نے یہ کہانی بہت سارے لوگوں سے سنی۔ وہ سب کہتے تھے میں نے دیکھا یا میں نے اس سے سنا جس نے خود دیکھا تھا۔ علماء دین معاشرے کے اندر تمام تر انحرافات کے مقابلے میں دین کے دفاع کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ وہ اسلامی معاشرے میں ہر ظالم اور اجنبی کے تسلط کا مقابلہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اسی ذمہ داری کی وجہ سے ایران کی موجودہ تاریخ میں قابض طاقتوں، ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں علماء کے سخت موقف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی ایک مثال روسیوں کے مقابلے میں مرزا قمی کا موقف تھا۔ انہوں نے اپنے معروف رسالے عباسیہ نامی کتابچے میں مشہور فتویٰ صادر کیا۔ یہ عباس مرزا بن فتح علی شاہ کا زمانہ تھا جب وہ روس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ عباس مرزا نسبتاً مخلص انسان تھے اور اپنے وطن کی نسبت خیانت کار نہیں تھے۔ اس کی ایک اور مثال تمباکو والے مسئلے کا میں دینی مرجعیت کا موقف ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے، تمباکو کی حرمت کا فتویٰ 1890 میں برطانوی تاجروں اور ناصر الدین شاہ قاجار کے درمیان تمباکو کی تجارت کے حوالے سے معاہدہ ہوا تھا، جس کا اصل مقصد تجارت کے لبادے میں ایرانی وسائل تک پہنچنا اور اس پر قبضہ کرنا تھا۔ اس وقت شیعوں کے بڑے مجتہد مرحوم مرزا محمد حسن شیرازی نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اس فتوے کا ایران پر بڑا اثر ہوا اور لوگوں نے تمباکو کا استعمال ترک کر دیا۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں شاہ اور برطانوی حکومت کو اس معاہدے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی طرح آئینی تحریک مشروطہ میں علماء کا موقف ایک اور مثال ہے۔
مرحوم مدرس کے موقف کو بطور مثال لیں اور اصفہان شہر سے پارلیمنٹ کے پہلے انتخابات میں بطور امیدوار کھڑے ہوئے اور بھاری اکثریت سے رکن منتخب ہوئے۔ ان کا شمار ان 5 فقہا میں ہونے لگا جن کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون اسلامی شریعت کے خلاف آئے تو اسے رد کر سکیں۔ دوسری مرتبہ وہ تہران شہر سے امیدوار بنے اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار قرار پائے۔ اسی طرح تیسرے اور چوتھے انتخابات میں بھی وہ منتخب ہوتے رہے، لیکن چوتھے دور میں حکومت قاجاریوں سے پہلوی خاندان کی طرف منتقل ہوئی۔ مرحوم مدرس نے انتقال اقتدار اور رضا شاہ پہلوی کے اقدامات کی مخالفت کی۔ 5ویں انتخابات آتے ہیں اور وہ ایک بار پھر حصہ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے حق میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑا تھا۔ مرحوم مدرس بلند آواز میں کہتے ہیں، میں نے اپنے حق میں ووٹ ڈالا، پس میرا ووٹ کہاں ہے؟ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دینی علماء معاشرے میں اچھا خاصا اثر رسوخ رکھتے تھے۔ ان کے موقف ان اصولوں پر استوار ہوتے تھے جن پر قوم ایمان رکھتی تھی اور انہیں مقدس سمجھتی تھی۔ ان اصولوں کی راہ میں جان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور یہ اصول ظلم، لوٹ مار اور بیرونی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے دینی علماء کو معاشرے سے دور کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں بشمول سیاست سے کاٹنے کے لیے ظالم حکمرانوں کو منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے انہوں نے ہر راستہ اپنایا، چاہے اس کے لیے علماء کو قتل کرنا پڑے، جیل میں ڈالنا پڑے یا شہر بدر کرنا پڑے۔ 1935 میں سانحہ مسجد گوہر شاد، اور حاشیے میں مسجد گوہر شاد کے بارے میں لکھا ہے کہ 1935 میں زبردستی حجاب اتروانے اور مردانہ لباس کو یورپی لباس میں تبدیل کرنے کے خلاف مشہد شہر کے متدین اور غیور عوام مسجد گوہر شاد میں احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ محمد رضا شاہ کے حکم سے سیکورٹی اداروں نے اس اجتماع پر حملہ کر کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے ایران میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے علماء گرفتار کر لیے گئے۔ جن علماء کو گرفتار کیا گیا ان میں میرے نانا سید ہاشم میر دامادی، سید خوئی کے والد سید علی اکبر خوئی جو میرے والد صاحب سے تقریباً 20 سال بڑے اور ان کے دوست تھے، شیخ حبیب اللہ ملکی، وہ بھی میرے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ میری والد کا نکاح اور میرا نکاح انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ آپ اخوند کے شاگردوں میں سے تھے۔ سید عبداللہ شیرازی، شیخ صاحب الزماں ارومی، ڈاکٹر مہدی محقق کے والد حاج محقق شیخ اسماعیل طائب، الرسائل العرفانیہ کے مصنف ہیں یہ، اور حاج آغا حسین قمی۔ آپ رضا شاہ کو نصیحت کرنے تہران گئے تو وہاں آپ کو گرفتار کر کے ایران سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ سب شامل تھے اس میں۔ اسی ضمن میں بتاتا چلوں کہ میرے والد گرامی مسجد کے راستے میں تھے کہ ایک دوست سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس دوست نے مسجد گوہر شاد، اور یہاں پھر حاشیے میں لکھا ہے کہ مسجد گوہر شاد امام رضا علیہ السلام کے حرم میں واقع ایک مسجد ہے جس کی بنیاد 15ویں صدی عیسوی میں شاہ رخ تیموری کی زوجہ گوہر شاد نے رکھی تھی۔ مسجد گوہر شاد میں جو کچھ ہوا اس کی خبر انہیں دی اور ان کو مسجد میں جانے سے روکا۔ گوہر شاد کے حادثے میں 20 کے قریب علماء گرفتار کیے گئے۔ انقلاب کے بعد میں نے ان کی فائلوں سے تصویریں منگوائیں تو ان کے نیچے لکھا ہوا تھا جرم سیاست، یعنی سیاسی امور میں مداخلت ان کا جرم تھا۔ پہلوی نظام کا فلسفہ ہی یہی تھا کہ دین اور معاشرے کو جدا کیا جائے۔ فردوست، یہاں پہ حسن فردوست یہ نام ہے، 1917 سے 1987 شاہ ایران کا بچپن کا قریبی دوست، ساوک کی دوسری اہم شخصیت، محکمہ تفتیش کا سربراہ اور شاہ کا مخلص ترین ساتھی۔ اس کی ڈائری ایران کے معاصر تاریخ کے اہم مصادر میں شمار ہوتی ہے جس میں اس نے شاہ ایران کے بہت سے راز فاش کیے تھے۔ اس ڈائری نے جو یادداشتیں لکھی ہیں ان میں یہ بات واضح طور پر آشکار ہے۔
صفحہ نمبر 43 ہے اور دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے اساتذہ کی خدمت میں۔ صفحہ نمبر 45 ہے مدارس اور مراحل۔ پرائمری کے بعد بھی میں نے اور میرے بڑے بھائی نے حوزہ علمیہ میں درس پڑھنا جاری رکھا، کیونکہ والد صاحب نے اس ڈر سے کہ کہیں ہم لباس روحانیت سے ہٹ نہ جائیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ دینی طالب علم شروع میں عربی لغت سے علوم جیسے نحو، صرف، معنی، بیان اور بدیع وغیرہ پڑھتے ہیں۔ جس وقت میں پرائمری میں تھا تب میں نے کتاب جامع المقدمات انموذج تک پڑھ لی تھی۔ الف نون میم واو زے جیم انموذج تک پڑھ لی تھی۔ امثالہ کی کتاب والدہ کے پاس پڑھنا شروع کر دی تھی، لیکن وہ درس جاری نہیں رکھ سکی، لہٰذا ایک اور استاد کے پاس درس کو آگے بڑھایا۔ والد صاحب کے پاس صرف میر کی کتاب پڑھی، پھر ایک اور استاد کے پاس عوامل منظومہ پڑھی۔ جس وقت میں پرائمری سے فارغ ہوا تب انموذج پڑھنے میں مشغول تھا۔ مدرسہ سلیمان خان سلیمانیہ میں جو شیخ حسین بجستانی کے زیر نظر چلتا تھا، میں نے مقدمات اور سطوح کے دروس کو جاری رکھا۔ شیخ بجستانی فاضل علماء میں سے تھے اور والد صاحب کے دوست تھے۔ آخوند خراسانی کے بیٹے شیخ احمد کفائی کی طرف سے انہیں اس مدرسے کی مدیریت ملی ہوئی تھی۔ آقائے بجستانی نے میرے لیے ایک استاد معین کیا، ان کا نام استاد علوی تھا، جن کے پاس میں نے صدیہ پڑھی، کتاب کا نام ہے یہ۔ اس کے بعد ایک استاد میڈیکل پڑھنے چلے گئے اور بعد میں ڈاکٹر بن گئے۔ اس کے بعد میرے لیے ایک اور استاد معین کیے گئے جن کا نام شیخ مسعودی تھا، ان کے پاس میں نے السیوطی اور المغنی کی کتابیں پڑھی۔ 1953 میں مدرسہ سلیمانیہ سے مدرسہ نواب منتقل ہو گیا۔ اس مرحلے میں میرے اندر موجود صلاحیتیں اور توانائیاں ابھر کر سامنے آئیں اور میں نے تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے اپنے اندر شدید شوق محسوس کیا اور درسوں کو انتہائی اچھے انداز میں سمجھنے لگا۔ کتاب المغنی کے بعد میں نے المتول پڑھی۔ یہاں میں کتاب المتول اور المغنی کی اہمیت پر تاکید کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب بلاغت کے علوم میں مفید ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، جبکہ دوسری کتاب کی علم نحو میں کوئی نظیر نہیں۔ فقہ اور اصول فقہ میں والد صاحب کے ساتھ کتاب الشرح شروع کی اور اسے باب الحج تک جاری رکھا۔ اسی دوران والد گرامی بڑے بھائی کو شرح لامہ پڑھاتے تھے اور وہ لوگ اس کتاب میں باب حج تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں سے میں نے بھی شرح لامہ کے درس میں شرکت کرنا شروع کی اور اپنے بھائی کو ہمدرس بن گیا، جبکہ پہلے بعض درسوں میں ان کا شاگرد رہ چکا تھا۔ والد صاحب کے پاس شرح لامہ کے 3/4 حصہ پڑھ لیا، جبکہ باقی حصہ سید احمد مدرس یزدی کے پاس پڑھا۔ اس سے پہلے میں نے سید جلیل حسینی کے پاس معالم الاصول پڑھ چکا تھا، وہ میرے والد کے دوست تھے، اور پھر اس کے بعد والد صاحب اور شیخ ہاشم قزوینی کے پاس رسائل اور مقاصد کی کتابیں پڑھی۔ شیخ ہاشم واقعاً قابل استاد تھے۔ سلیقہ تدریس میں ان سے بہتر استاد میں نے نہیں دیکھا۔ جس وقت میری عمر 17 سال تھی میں نے رسائل، مقاصد اور کفایہ کی کتابیں ختم کر لی تھیں۔ 1956 میں نے درس خارج میں شرکت شروع کی۔ اگلے سال زیارت کے لیے عراق کے سفر پر گیا اور نجف اشرف میں چند ماہ قیام کیا۔ اس دوران وہاں کے بڑے علماء کے درسوں میں شرکت کی تاکہ وہاں کے اساتذہ کے درسوں کو مشہد کے حوزے کے درسوں سے موازنہ کر سکوں۔ سید خوئی، سید حکیم، سید بنجوری بخندری، سید شاہر ودی، مرزا باقر زنجانی اور مرزا حسن یزدی کے بعض درسوں میں شرکت کی۔ جس وقت کفایہ کے آخری حصے میں تھا، والد صاحب کی رغبت دلانے پر سید میلانی کے درس میں بھی شرکت شروع کی۔ سید میلانی 1954 میں مشہد آئے تھے اور کتاب الاجارہ کی ابتدا سے فقہ کی تدریس شروع کی تھی۔
یہ درس 2 سال تک چلتا رہا، لیکن میں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ جس وقت کتاب الصلاۃ کا درس شروع ہوا، میں اس کے درس میں حاضر ہوا اور 2.5 سال تک ان کے پاس درس پڑھتا رہا، یہاں تک کہ 1958 کے وسط میں قم منتقل ہوا اور اس شہر میں 1964 تک رہا۔ پھر مشہد واپس آیا اور 1979 میں انقلاب کی کامیابی تک مشہد ہی میں رہا۔ میں والد محترم کے پاس بھی درس خارج پڑھتا تھا، چونکہ درس خارج کے لیے بہت زیادہ مطالعے اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور مختلف کتابوں سے تیاری کرنا پڑتی ہے، جبکہ والد گرامی اس وقت محنت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان کا درس اتنا مفید نہیں تھا۔ میری عادت تھی کہ میں درسوں کو عربی میں لکھتا تھا اور مطالب پیش کرنے اور ابواب بندی میں ابتکار یعنی جدت لانے کی کوشش کرتا تھا۔ عنوان ہے والد محترم استاد گرامی۔ والد صاحب نے، اور صفحہ نمبر ہے 47، والد صاحب نے ہمیں یہ عادت ڈال رکھی تھی کہ کبھی کسی فرصت کو ضائع نہ کریں، اور ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب ہم درس اور مباحثے سے استفادہ نہ کریں۔ والد صاحب ایام محرم اور گرمی کے مہینوں میں حوضے کی تعطیل کے ایام سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ مجھے محرم کے پہلے 7 دنوں میں درس پڑھاتے تھے اور اگلے 3 دنوں میں عزائے حسینی کی مجالس میں جاتے تھے۔ والد محترم گرمیوں کی چھٹیوں کا سرے سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم نجف اشرف میں سخت موسم اور شدید گرمی کے باوجود گرمی کے مہینوں میں درس جاری رکھتے تھے تو مشہد میں تعطیل کیسی ہوتی ہے۔ میں نے کتاب المطول گرمی کی چھٹیوں میں پڑھی۔ شیخ فشار کی گرمیوں میں قم سے مشہد آتے تھے اور وہاں 2 ماہ گزارتے تھے۔ میں انہیں دور سے جانتا تھا کہ کیونکہ قم منتقل ہونے سے پہلے وہ مشہد میں عربی لغت کے علوم پڑھا چکے تھے۔ پھر قم میں بھی انہی علوم کو پڑھایا تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے مشہد میں المطول پڑھائیں، جسے انہوں نے قبول کیا۔ میں دن میں کئی گھنٹے ان سے پڑھتا تھا۔ المطول کا علم بیان کا حصہ اور معنی اور بدیع کا کچھ حصہ میں نے 2 سال کی گرمی کی چھٹیوں میں ختم کر لیا، یعنی 4 ماہ کی مدت میں۔ بعد میں شیخ فشار کی کو پتہ چلا کہ میں مقاصد بھی پڑھتا ہوں، تو وہ فقہ میں میری تیزی کے ساتھ پیش رفت سے حیران ہوئے۔ وہ خود بھی قم میں یہ کتاب یعنی مقاصد پڑھاتے تھے۔ والد صاحب پڑھائی کے سارے سلسلے کی نگرانی کرتے تھے اور کبھی حوصلہ افزائی اور کبھی سختی سے ہمیں پڑھائی کا شوق دلاتے رہتے تھے۔ میں والد صاحب کے طریقہ کار سے متفق اور ان کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ میں جو درس بھی پڑھتا تھا، جب اس میں اپنی شخصی رائے کا اظہار کرتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ جب میری عمر 14 اور 15 سال کے درمیان تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ تم مجتہد ہو اور شرعی حکم کے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہو۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ مباحثہ کرتا تھا۔ مباحثے کے بعد والد صاحب ہمیں اپنے کمرے میں بلا کر سوال کرتے اور جس مطلب کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا اس کی وضاحت کرتے۔ مجھے یاد ہے ہمارا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے والد صاحب کے تھے۔ نسبتاً بڑا کمرہ مہمانوں کے لیے تھا، دوسرا والد صاحب کے مطالعے اور کھانا کھانے کے لیے طالب علموں کے حجروں کی طرح، اور 1 کمرہ ہم 4 بھائیوں اور 4 بہنوں اور والدہ کے لیے تھا۔ جب کبھی اچانک والدہ کے مہمان آ جاتے یا کوئی ذکر کی محفل ہوتی تو ہمیں مجبوراً گھر کے باہر ہی ٹھہرنا پڑتا تھا۔ والد صاحب کے خصوصی کمرے میں ایک میز رکھی تھی جس کا طول 80 اور عرض 40 سینٹی میٹر تھا۔ سردیوں میں اس کے نیچے انگیٹھی رکھ کر اسے گرمائش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کرسی کہلاتی ہے۔ والد صاحب میز کے عرض میں 4 زانو ہو کر بیٹھتے اور ہم طول میں ایک ہی جہت میں بیٹھ جاتے۔ دوران گفتگو والد صاحب کی سنجیدگی اور ہیبت کی وجہ سے میں اور میرا بھائی والد صاحب سے دور بیٹھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والد صاحب کی تند روی اور سختی کے منفی اثرات تھے، لیکن میں اس کے مثبت اثرات کا انکار بھی نہیں کرتا۔ اس سختی نے ہمیں منظم بنایا اور ہمیں ان انحرافات سے دور رکھا جن میں علماء کے بچے آزادی کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اس سختی کا اثر تھا کہ میں نے عربی لغت کے علوم اور فقہ اور اصول میں سطوح کا مرحلہ 5.5 سال میں مکمل کر لیا۔ صفحہ نمبر 51 ہے۔ عنوان ہے میرے مشاغل۔ حوزہ مشہد میں پڑھائی کے 6 سالوں کے دوران میری بہت سی یادیں ہیں۔ ان میں سے ایک ذکر کرتا ہوں۔ یہ عالمی اور ایرانی مشہور قصوں اور ناول کے مطالعے سے میرا شغف ہے۔ شاید میں نے میشل زیوا کے تمام ناولز پڑھے ہوں گے، جن کی تعداد 10 تک ہے، اور الیگزینڈر ڈوماس باپ اور بیٹے کے ناول بھی پڑھے۔ اسی طرح تمام یا اکثر ایرانی ناولوں کا مطالعہ کیا۔ انسان کے ذہن اور اسلوب نگارش پر ان ناولوں کے پڑھنے کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ 1957 میں جب میں نے چند ماہ کے لیے عراق کا سفر کیا تو کچھ کتابوں سے شدید لگاؤ کی وجہ سے انہیں اپنے ہمراہ لے گیا۔ پھر نجف اشرف میں شوشیتریا لائبریری بھی گیا۔ اس لائبریری میں میرے چچا سید محمد کے وقف کردہ کتابیں بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ وہاں سے کچھ کتابوں کی کاپی کروائی۔ پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ بصرہ کے راستے ایران بارڈر پہنچا۔ وہاں سے ہم لوگ خرم شہر آئے۔ پھر وہاں سے تہران کے لیے ٹرین پر سوار ہو گئے۔ تہران میں وہ کتابیں اور چند شناختی دستاویزات کھو گئیں۔ زمین و آسمان ایک کرتے ہوئے ہر جگہ چھان مارا۔ ریلوے اسٹیشن کے گمشدہ اشیاء کے دفاتر بھی گیا۔ کافی دیر تک ڈھونڈتا رہا لیکن بے فائدہ۔ افسردہ غمزدہ حالت میں مشہد لوٹا۔ تقریباً 2 سال بعد ایک ٹیکسی والے کا پیغام موصول ہوا۔ اس نے کہا تھا، مجھے ٹیکسی میں ایک بیگ ملا ہے جسے کوئی بھولے سے چھوڑ گیا تھا۔ میں نے اسے کھولا تاکہ کسی نشانی سے اس کے مالک کو شناخت کر لوں، لیکن کتابوں اور شناختی دستاویزات کے سوا کچھ نہیں پایا۔ پھر میں نے دیکھا کہ صاحب دستاویزات کے سر پر امامہ ہے۔ میں نے تہران میں بعض علماء سے پوچھا تو ان میں سے کسی نے مشہد میں ایک مسجد کا پتہ بتایا اور یوں کتابیں لوٹ آئیں۔